آج میں پرنگل کینیڈی، سر تھامس کارلائل، جے ایچ ڈینیسن، ایس پی اسکاٹ، یہ چند لوگوں کی میں چند لائنیں ان کی تحریروں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہر دفعہ اس طرح کے جو 5-4 مشاہیر ہیں ویسٹ کے، ان کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا جاؤں گا. مثلاً پرنگل کینیڈی ہیں، ان کی کتاب ہے عربین سوسائٹی ایٹ دا ٹائم آف محمد پیس بی اپان ہم. حضور کے زمانے کا جو عربین سوسائٹی تھی کیسی تھی. عربین سوسائٹی ایٹ دا ٹائم آف محمد پیس بی اپان ہم، پرنگل کینیڈی کی کتاب ہے. اٹس اویلیبل، اگر آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. اس کی چند لائنیں غور سے سنیں. میں ذرا آہستہ بولوں گا، مطلب رک کے ذرا، تاکہ آپ سمجھ سکیں. وہ پرنگل کینیڈی لکھتے ہیں کہ آپ نے، یعنی حضور نے، اپنی ذات سے اس دنیا کی تاریخ پر جو انمٹ نقوش چھوڑے، وہ بتاتے ہیں کہ محمد پیس بی اپان ہم کی ذات گرامی کی رہنمائی کے بغیر زمانے کو یہاں تک پہنچنے میں بہت ہی تاخیر ہو سکتی تھی. یعنی تاریخ کے پہیے کی رفتار کو کئی گنا اضافہ کر دیا. مطلب بنیادی طور پہ جو شورائیت ہے وہ آج کی ڈیموکریسی ہے. کریڈٹ سارا ویسٹ لے گیا. اسلام میں صرف اتنا ہے کہ جو بندہ خود کو منصب کے لیے پیش کرے وہ مناسب نہیں ہے. مسلمان چن لیں. اچھا یار، یہ 4 لوگ ہیں ہمارے اندر، یہ بہترین ہے، ان سے کوئی چن لیا جائے. شورائیت وہی ہے. ووٹ بھی کیا ہے؟ یہ مشورہ ہی ہے نا لوگوں سے. تو یہ 4 لائنیں. اب مصیبت یہ ہے کہ دل میرا کرتا ہے بعض اوقات کہ میں پوری کتاب ایک سیشن رکھ لیں کہ جی وہ ڈیلی 10 منٹ یا 15 منٹ ان کے بارے میں. بہرحال اگلی جو شخصیت ہے، بہت نامور شخصیت، بہت رسپیکٹڈ شخصیت ویسٹ کی، سر تھامس کارلائل. انہوں نے کہا ہے کہ نے حضور کی نبوت کی سچائی کو، کمال بات ہے یہ. دیکھیں جب دل میں شمع روشن ہوتی ہے تو پھر لاجک بھی آ جاتی ہے، منطق بھی اللہ عطا کر دیتا ہے. سر تھامس کارلائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کو حضور کی ناخواندگی سے مربوط کیا کہ ان کی کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی. اس وقت تو عرب میں رواج ہی نہیں تھا کوئی اس طرح کا لکھنے پڑھنے کا، اور ابھی شروع ہو رہا تھا. بلکہ انہوں نے یہ بات کی، وہ کہتے ہیں یہ مربوط ناخواندگی کو حضور کی نبوت سے مربوط کرتے ہوئے لاجک انہوں نے یہ دی ہے کہ اتنی دانش، اتنی عقل، اتنا ویژن، اتنی دانائی ہو ہی صرف اس لیے سکتی تھی کہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم اگر نہ دیا گیا ہوتا تو یہ معجزہ ممکن ہی نہیں تھا. یعنی دنیاوی معنوں میں اگر آپ دیکھا جائے تو نہ پیسہ، نہ دولت، نہ کوئی جی پتہ لگے جی 20 بھائی ہیں یا کوئی بڑے کوئی بہن بھائی اور خاندان کو بہت بڑا افراد بڑے اور جنگجو بڑے ان کے پاس سے یہ پیسہ بڑا تھا، اور جی وہ بڑا اپنے زمانے کی بہترین کوئی یونیورسٹی میں نہیں. وہ دلیل یہ دے رہا ہے کہ اتنا ویژن، اتنی گہرائی، اتنی دانائی ممکن ہی نہیں ہو سکتی کسی انسان کے لیے جب تک اللہ رب العالمین بذات خود علم نہ عطا کرے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اچھا، پھر ایک صاحب ہیں اگین بہت ہائی پروفائل، ان کے انٹلیکچوئل، جے ایچ ڈینیسن. ٹینیسن نہیں، ڈینیسن، ڈی سے. ان کی کتاب ہے ایموشنز ایز دا بیسس آف سویلائزیشن. ایموشنز ایز دا بیسس آف سویلائزیشن. اس میں وہ لکھتے ہیں کیا کوئی تہذیب ایسی بچی تھی قرۂ ارض میں اس وقت؟ کیا کوئی تہذیب ایسی بچی تھی
جو معاشروں کو تباہی سے بچا سکتی، یہ صرف عرب دنیا میں ہی ممکن ہوا، جہاں ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جس نے آگے چل کر دنیا کو متحد کرنا تھا۔ پوری دنیا میں آج مسلمان آپ کو ہر جگہ، بے شمار مذہب ہیں، مخصوص مراکز میں وہ سمٹے ہوئے ہیں۔ ہندو مت ہے، بدھ مت کے ماننے والے ہیں، جین مت کے ماننے والے ہیں۔ اور اچھا، اینڈ پہ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، ایس پی اسکاٹ ہیں، ان کی کتاب ہے، جتنی بھی کتابوں کا میں وہ امیزون وغیرہ پہ سارا کچھ اویلیبل ہے، ان کی ہے ہسٹری آف دا مورش امپائر ان یورپ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں اگر مذہب کا مقصد اخلاقی اقدار کی، مورل ویلیوز کی ترویج ہے، اور اگر انسانوں کو اچھے اعمال کا صلہ ایک نہ ایک دن ضرور ملنا ہے، جب سب کو جمع کیا جائے گا اور ان کی اچھائیاں برائیاں ظاہر کر دی جائیں گی، تو یہ بات نہ ہی غیر متعلقہ ہے اور نہ ہی غیر معقول ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ تو حضور یہ جب ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی بندہ مجذوب ہے، کوئی پاگل ہے، کسی کا دماغ کام نہیں کر رہا، یہ اس کو علم ہی نہیں ہے، ہم عام زندگی میں سنی سنائی باتیں آگے چلا دیتے ہیں۔ افواہ کیا ہے؟ افواہ یہی ہوتی ہے نا، میں نے آپ سے سنا، میں نے کسی کو سنا دیا، اس نے آگے کسی کو سنا دیا، پتہ نہیں حقیقت ہے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دیکھو میڈیا اتنا گرو کر گیا ہے کہ اگر وہی ایک ایسا پلیٹ فارم بن جائے، کوئی ایسی ایسوسیشن بن جائے جو باقاعدہ پروگرامز کرے ڈفرینٹ چینلز پہ، غیر ملکی چینلز کی بات کر رہا ہوں، اپنے نہیں، مجھے نہیں مسلمانوں کو مسلمان تو نہیں بنانا نا، چونکہ مسلمان تو گیا گزرا گناہ گار ترین بھی ہوگا، حضور سے عشق کے بغیر تو وہ پروان نہیں چڑھتا، مسلمان تو پروان چڑھتا ہی نہیں۔ سو میں دنیا کے ڈفرینٹ چینلز، مجھے نہیں پتا، میرا یہ کام نہیں ہے، مجھے نہیں اس کی سمجھ، ڈفرینٹ چینلز پہ آپ ٹائم بائی کرو، پروگرام کرو، لوگوں کو بتاؤ کون تھے۔ میرے تو ایمان کا حصہ ہے، جو سن لے گا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسی کبھی جرت کر سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔